أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری چیز یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو جگہ جگہ ہر جگہ اللہ رب العالمین نے چوپائے پیدا کیے وہ بھی ہمارے لیے بہت نفع ہے۔ کیا کیا نفع ہے آج کے درس میں یہ باتیں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا، یعنی ایک جامد چیز سے، جامد کہتے ہیں جمع ہوا، یعنی ایک جمع ہوا چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے جسے منی کہا جاتا ہے۔ انسان کے منی کا ایک تھیلا ہے تو جمع ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ منی اس میں جمع رہتا ہے، اور ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے جسے منی کہا جاتا ہے، اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ رب العالمین روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک انسان کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ایک انسان کو میاں بیوی کے درمیان ملاپ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کے منی کے اندر اس کے منی جاتا ہے، دونوں منی کے اندر لڑائی ہوتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اس سے ایک صورت دیتے ہیں اور پھر اس میں اللہ رب العالمین روح پھونکتا ہے جس سے بچے کے ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت، آنکھ، کان، ناک کو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جب اسے شعور آتا ہے، ہوش و سنبھالتا ہے، تو وہی انسان اسی رب سے جھگڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، نبی کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ اسی احسان کے ساتھ ساتھ دوسرے احسان کا ذکر فرمایا۔ چوپائے سے مراد 4 پیر والے جانور، اونٹ، گائے، بکری بھی اسی نے پیدا کیے ہیں۔
جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بھیڑ اور دمبا دیکھتے ہیں اور اس کے بال بڑے بڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کاٹا جاتا ہے، تو وہ بال جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس بال کے کمبل تیار ہوتا ہے، اور گرمی کے جہاں ٹھنڈک علاقہ ہے اس علاقے میں سویٹر جیکٹ وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ چوپائے جانور سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اسی نے پیدا کیا جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو، اسی طرح ان سے دیگر منافع حاصل کرتے ہو۔ گائے اگر ہے، مثلاً گائے ہے تو ان سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، گائے کا گوشت کھاتے ہو، بکری کا گوشت کھاتے ہو، بکری کا دودھ پیتے ہو۔ اسی طریقے سے جو بیل ہے، جو لوگ کھیت جوتتے ہیں اور پھر کھیتوں کو ہل چلاتے ہیں اور پھر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، تو گویا کہ ہر اعتبار سے ہم جانوروں کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، چوپائے جانور کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے بالوں کے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ان کے بالوں کے ہم وہ کمبل بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کا دودھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں، پیتے ہیں، ان سے ہم سواری بھی کرتے ہیں، ان سے ہم سامان لاتے ہوئے ایک شہر سے دوسری شہر لے کر کے بھی جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر اعتبار سے ہم جانوروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ تُرِيحُونَ کہتے ہیں جب شام کو چراگاہوں سے چرا کر گھر لاؤ، چراگاہوں سے یعنی آج بھی بہے دیہات علاقے میں آپ چلے جائیں، جو لوگ جن کے پاس 15 20 50 بکری ہے تو وہ اپنے گھر سے صبح نکال لے جاتے ہیں اور پھر چراگاہوں سے کھیت کھلیان میں، چٹیل میدان میں، پھر وہاں جا کر کے بکریوں کو چرا کر کے لاتے ہیں۔ وہی کہا اسی کو تریحون کہتے ہیں۔ جب شام کو چراگاہوں سے چرا کر گھر لاؤ، تسرحون جب صبح چرانے کے لیے لے جاؤ، تسرحون جب لے جاؤ اور تریحون جب چرا کر کے گھر لاؤ، ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں جس سے تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی انسان بکری کو چرانے لے جاتا ہے اور پھر جب لے کر کے آتا ہے تو دونوں وقتوں میں انسان کی نظریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے پاس اتنی بکری آئی تو آئی کہاں سے، جس سے تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بکری چرا کر کے لاتا ہے، دیکھیے کتنی برکت کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس چرواہے کے چہرے میں حسن و جمال میں اضافہ عطا فرماتا نہیں، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے علاوہ وہ نظروں سے اوجھل رہتے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو جانور پیدا کیے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جانور کا بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جس جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اس جانور کا بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کھچر ہے، گدھا ہے، ان کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔